بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ایمان وہ پہلی شرط ہے قبولیت اعمال میں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حلال پیٹ میں گیا ہے یا حرام، سود ہے یا لاٹری، بینک سے قرضہ لیا ہے یا لوگوں کا قرض دبایا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہے یا کسی کی چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس انسان کے جس انسان کا رزق حرام ہو، کھانا اور پینا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے۔ جس کی نظر، جس کی نگاہ اس تلاش میں رہے کہ کوئی تو ایسا عمل کر جاؤں جس کو اللہ قبول کر کے اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جس نے اسی زندگی کو عیش و عشرت سے بھری ہوئی بنانے کے لیے نیکی اور بدی کے درمیان کے فرق کو مٹا ڈالا۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ کون ہے جس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں؟ نیکی کر لینا اچھی بات ہے، لیکن آئیے آج ان امور پہ غور کریں، ان نکات کی طرف توجہ کریں جو نیکیوں کے قبول ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط نیک عمل قبول کس کا ہوگا؟ اس کی بنیادی شرط صاحب ایمان ہو، مومن ہو۔ ایمان وہ پہلی شرط ہے قبولیت اعمال میں۔ اگر ایمان نہیں ہے، اپنی طور پہ آپ جتنے مرضی اچھے کام کرتے جائیں،
آپ نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا، آپ نے کسی یتیم کی کفالت کر لی، معاشرے کے اندر آپ نے رفاع عامہ کا کوئی بھی کام کر لیا، یہاں پہ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا اچھا نیک عمل، من ذکر او انثی، وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، یہ شرط ہے ایمان کی۔ کوئی بھی شخص نیک عمل کرے، مرد کرے یا عورت، شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن، وہ اہل ایمان ہو، وہ مومن ہو۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، اگر اس کے پلے میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنوں کا ہی تحفہ قبول کرتا ہے نا، پرائے کا تو نہیں کرتا۔ آپ کو کسی اجنبی کا گفٹ مل جائے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں میری زہر ہی نہ پاگے بھیجا ہوئے نے، ہے کون یہ کون نہیں ہے، میں جانتا نہیں، میری دوستی نہیں، میرا تعلق نہیں، اس نے مجھے کیوں گفٹ بھیجا، کیوں ہدیہ بھیجا، ایک انسانی سوچ۔ لیکن اگر اپنے کسی کا، کسی پیارے کا، کسی دوست کا گفٹ آ جائے تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا اس تحفے کا ادب و احترام بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ نیک کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کو مان کر، اس نیک عمل سے پہلے یہ تو سوچئے آپ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن، اللہ کے پرائے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، اس زندگی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ رہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، جب آپ کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس پہ ایمان ہے، اس کے حکموں کو مانا ہے، تو ایمان بنیاد میں ہوگی، نیکیوں کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ بنیاد میں اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مالک فرماتا ہے جو مومن نیک اعمال کرتا ہے ہم اس کو بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اعمال کی قبولیت کی شرط سب سے پہلے مشرک نہ ہو، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو پارٹنر نہ بنا رہا ہو، کسی اور کی شراکت کے بد عقیدے میں ملوث نہ ہو گیا ہو، ایمان پلے میں ہو، ایمان آنے کے بعد اب وہ نماز پڑھے، اب وہ روزہ رکھے، اب وہ حج کرے، وہ جہاد کرے، وہ صدقہ دے، وہ خیرات کرے، وہ فرائض پہ عمل کرے، ایمان پلے میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی نیکییں بھی قیامت کے دن گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بڑی بڑی نیکییں بھی قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی انسان نیک اعمال کرے، عورت یا مرد، یہاں مالک نے پھر اس کی نیک اعمال کے ساتھ شرط کیا بیان کی ہے کہ وہ مومن ہو، وہ غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز پکار کے عبادات کو کرنے والا نہ ہو، وہ مومن ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے بعد ملنا کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ تو اللہ کی جنت میں داخلے کے لیے شرط مالک بیان فرما رہا ہے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، وہ مومن ہو، وہ مشرک نہ ہو، اور ان کا قیامت کے دن کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ کرے، جو آخرت کی کمائی کی طرف فکر کرے، جو آخرت کے گھر کی طرف نظریں دوڑائے۔ ایک شخص کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتا ہے میں 2 گھروں پہ خرچ کرتا ہوں۔ سننے والے نے کہا
سر آپ کی بیوی تو ایک ہے، گھر تو آپ کا ایک ہے، آپ 2 گھروں پہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ہم آپ کی بات کو سمجھے نہیں۔ تو کہا نہیں، میرا مقصد 2 فیملیاں نہیں ہیں، 2 گھر ہیں، ایک گھر میرا زمین کے اوپر ہے، ایک گھر میرا زمین کے نیچے ہے، ایک گھر میں اب رہ رہا ہوں، ایک گھر میں میں نے مرنے کے بعد رہنا ہے۔ جس کی نظر یہ ہو کہ ایک گھر میری قبر بھی میرا گھر ہے، وہاں بھی میرا پڑاؤ ہونا ہے، وہاں بھی میرا ٹھکانہ ہے، تو وہ کبھی 24 گھنٹے کی پلاننگ دھرتی کے اوپر رہنے کی نہیں کرتا، وہ اس کے نیچے جانے کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے وہاں میں نے جا کر حساب و کتاب دینا ہے تو میرا کیا بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا ایک غلام کچھ پیسے لے کے کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا، ابو بکر صدیق نے وہ کھا لی رضی اللہ عنہ وارضا۔ کھانے کے بعد وہ غلام کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ چیز کیا تھی، کہاں سے آئی تھی؟ کہا نہیں، تو روز کچھ مزدوری کر کے لاتا تھا، اس میں سے مجھے کچھ دیتا تھا۔ کہا زمانہ جاہلیت میں میں نے کسی کے لیے کہانت کی تھی، نجومی بابوں والا کام کیا تھا، میرے پاس آیا تھا تو میں نے کہا تھا تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کے ہاں واقعی بیٹا ہو گیا۔ تو اس نے کہا بابا جی نے کہا تھا، دیکھ لو بابا جی کی بات سچی ہو گئی۔ تو اس کہانت کے بدلے میں اس نے آج مجھے کچھ پیسے دیے، میری اس سے ملاقات ہوئی۔ ایمان کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے پیٹ میں جو گیا ہے وہ حلال نہیں، اور جب وہ حلال نہیں تو اس زمین کی چھاتی سے میں نے جب زمین کے پیٹ میں جانا ہے، زندگی بھر کا ریکارڈ کھلنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے دربار میں اٹھایا جانا ہے۔ قربان جائیں عظمت صدیق اکبر پہ، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈال کے کہہ کر کے جو کچھ کھایا تھا سب نکال دیا۔ جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے یہیں پہ ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، صرف زبانی کلامی باتیں نہ ہو، مرنا جی کس کو انکار ہے مرنے سے، جی مرنا ہے جی مرنا، یہ بات کہ مرنا ہے اسے فجر کی نماز میں کھڑا کر دے، یہ بات کہ جی دنیا چھوڑنی ہے اذان سنتے ہی اسے مسجد میں لے جائے، یہ بات کہ ہاں جی یقین ہے ہم نے اگلے جہاں جانا ہے، ہاتھ اس کا حرام کی طرف بڑھ رہا ہو اور اسے یاد آئے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کا ہاتھ پیچھے ہو جائے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ آخرت چاہے اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور پھر یہ بھی لازم ہو کہ وہ مشرک نہ ہو، وہ غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، وہ مومن ہو، اہل ایمان میں سے ہو، اہل توحید میں سے ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ خوش نصیب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کی کوشش کو قبول کیا جائے گا، ان کے نیک اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ تو نیکیے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے، لیکن ان نیک عملوں سے پہلے بنیاد پہ غور کیجئے، میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے انبیاء کے بارے میں میرا کیا ایمان ہے، کیا میں مومن ہوں؟ جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، عبادت کا کوئی حصہ میں غیر اللہ کے لیے تو نہیں کرتا۔ ایمان کی فکر پہلے کیجئے، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی فکر پہلے کیجئے، تمام نیکیوں سے پہلے لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے تو نیکی قبول، یہ ایمان نہیں ہے زمین و آسمان کا یہ گیپ اپنی نیکیوں سے بھر ڈالو، اللہ کی قسم اگر توحید نہیں ہے تو ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے دوسری شرط، وہ نیک عمل آپ اخلاص سے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ دنیا کی شہرت، دنیا میں ریاکاری، دکھلاوا، کسی اور کو راضی کرنا، اس نیک کام کے ذریعے اپنے چرچے کروانا، اس دل کے اندر وہ نہ ہو۔ مالک نے یہ دل دیا ہے، اللہ اپنی عبادت میں، اپنی محبت میں، اپنی چاہت میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر کسی عمل میں انسان 2 نیتوں سے شامل ہو جائے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو نیتوں سے ایک شخص جہاد پہ جاتا ہے، ارادہ ثواب کا بھی ہے، ارادہ چرچے کا بھی ہے، شہرت کا بھی ہے، یا مال غنیمت کا بھی ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جہاں شرک آتا ہے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اس کی نیت کے اندر کسی اور کی رضامندی بھی شامل ہوگی تو اللہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے کہ جس کے لیے کرتا ہے کر۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا، جن کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے جاؤ ان سے بدلہ لے لو۔ میرے لیے تو نہیں کرتے تھے نا، مسجد میں پنکھا دے کے اس کے پروں پہ لکھواتے تھے نا برائے سال ثواب، مسجد کے باہر کولر لگا کے اوپر لکھواتے تھے نا حاجی فلاں صاحب، ایک ایک بات پہ اعلان کرواتے تھے، شہرت کے بھوکے تھے۔ اور شہرت تو ملتی ہے انسان کو، نیکی کرنے سے شہرت ملتی ہے۔ ایک شہرت وہ ملتی ہے جو فرشتوں میں ہوتی ہے، ایک شہرت وہ ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے، پسند اپنی اپنی جو مرضی کروا لو۔ اگر نیکی کرتے ہوئے اخلاص انسان کے پیش نظر ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، تو اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کی شہرت کیسے ہوتی ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے جبرائیل کو سب سے پہلے اس کی خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے آواز لگاتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، ہر فرشتے پہ لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ چرچا ہوا یا نہ ہوا؟ نیکی کر کے چاہے دنیا میں چرچے کروا لیں، دنیا میں اشتہار چھپوا لیں، دنیا میں مجلوں میں کہانیاں چھپوا لیں، اخبارات کی زینت بن جائیں، لوگوں کی زبان پہ ہمارا تذکرہ ہو جائے، مرضی ہے۔ اور چاہے پوری دنیا سے چھپا کے اللہ کے لیے عمل کرے تو اس نیکی کے بدلے میں آپ کا چرچا آسمانوں میں ہو سکتا ہے۔ اخلاص عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ مالک کا فرمان سنیے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر وہ نیک عمل کرے، پھر فجر کی نماز پہ سویا نہ رہے، پھر عصر کی نماز نیند کی نظر نہ کرے، پھر ظہر کی نماز میں بقالہ بند کر کے روٹی کھانے نہ چلا جائے، اسے پتہ ہے میں نے ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ نیک عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں اخلاص ہو، کسی کی شراکت نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو۔ ایک اور آیت پہ غور کیجئے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، وَمَا أُمِرُوا، ان کو تو حکم دیا گیا تھا، وہ حکم کیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، اخلاص بنیادی شرط ہے۔ خالص ہونے کے بعد، اخلاص کی دولت کو پانے کے بعد، پھر یہ نماز کو قائم کریں، پھر یہ زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے، سیدھی ملت کا دین یہی ہے۔ اگر ایمان کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کی شاباش کی بھی ضرورت ہے، اس کے چرچے کی بھی ضرورت ہے، اس کے بلے بلے اور واہ واہ کرنے کی بھی نیت ہے، تو برباد ہو گیا عمل۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص حنفاء، چہرہ اللہ کی طرف کر کے، ہر کسی سے کٹ کے، ہر کسی کو چھوڑ کے، نہ کسی کی رضامندی کی فکر، نہ کسی کے ناراض ہونے کی فکر۔ ناراضگی اور راضی اگر فکر ہے تو یہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے،
فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنفاء خالص اللہ کی طرف منہ کرنے والا، اللہ کی رضا چاہنے والا، اللہ کی طرف یکسو ہو کر لگنے والا، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. سجدہ اللہ کے لیے، اب کسی اور کو نہیں کرنا. طواف بیت اللہ کا اللہ کے لیے، کسی قبر پہ نہیں کرنا. یا اللہ مدد پکار اللہ کے نام کی، اب یا علی نہیں کہنا. ذبح اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا. سیدھے ہو کر، یکسو ہو کر، توجہ کر کے اللہ کی عبادت کرو. غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ حکم ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس پکارو اس اللہ کو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر ناپسند کرے. اللہ کو پکارو خالص ہو کر. جب تکلیف آئے، مصیبت آئے، غم آئے، دکھ آئے، آپ کی زبان سے سوائے یا اللہ مدد کے آواز نہ نکلے. نہ کسی ولی کی پکار، نہ کسی نبی کی پکار، نہ کسی بزرگ کی پکار، نہ کسی حضرت کی پکار. کیوں؟ یہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. داتا اور غنی صرف ایک اللہ ہے. خالص ہو کے اس اللہ کو پکارو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے آپ کی اس پکار پہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے. جب بھی آپ کہو گے جی یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، فوراً کہیں گے اے وہابی ہے جی، یہ گستاخ ہے جی، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا جی، یہ بابو جی کو نہیں مانتا. ارے اللہ کے بندو، بزرگوں کے بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدر میں کس کو پکارا اللہ کے نبی نے؟ طائف میں کس کو پکارا اللہ کے نبی نے؟ حضرت علی نے خیبر میں کس کو پکارا؟ فاروق اعظم نے کس کو پکارا؟ قحط سالی ہوئی صحیح بخاری کی روایت، ایک اللہ کو پکارا. عمل کی قبولیت کے لیے، نیکییں قبول کروانے کے لیے لازم ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے وہ عمل کرے. تمام طرح کے شرک سے اپنے دامن کو بچائے اور ہر طرح کے تانے، ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کے جملے سننے کے لیے تیار ہو جائے. جس کے جی میں جو آتا ہے کہہ لے. وہ اپنی زبان جتنی چلا سکتا ہے چلا لے، ہمیں رب کے در سے ہٹا نہیں سکتا. یہ ایمان ہے. نیکی قبول ہوگی جب ایمان ہو، جب اخلاص ہو. اور تیسری شرط نیکی قبول کروانے کے لیے، وہ نیکی اپنی مرضی سے نہ ہو، محمد کی مرضی پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میری اور آپ کی رائے، میری اور آپ کی مرضی، میرے اور آپ کے شیخ و حضرت کی تحقیق نہ ہو، بلکہ ایک ہی بات ہو، یہ نیکی ہے. یہ نیکی کیوں ہے؟ یہ نیکی اس لیے ہے کہ اس کو نیکی محمد نے قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی عمل کو پیارے نبی نیکی قرار نہ دیں، دنیا جتنا مرضی زور لگا لے وہ نیکی بن ہی نہیں سکتی. ہر نیک کام پیارے حبیب ہمیں بتا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو پہنچا کر گئے. اب جتنے نیک کام تھے وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے ہم تک پہنچا دیے. اب کوئی کہے کہ یہ کام بھی نیک ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تجھے نبی سے زیادہ پتا ہے. اگر یہ نیک ہوتا، یہ محرم کے اندر زنجیر زنی کرنا کوئی نیکی کا کام ہوتا، پیارے نبی اس کی تعلیم نہ دیتے. 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا کوئی نیکی کا عمل ہوتا، پیارے نبی مدینے میں جلوس نہ نکلواتے. قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ قرآن پڑھنا، قبروں پہ اذان دینا، یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. قبروں پہ اذان دینا اور قرآن خوانی کرنا
جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس دین کے نام پہ فتنے ہی فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ایسا قبرستان بھی دیکھا جہاں وہ مردے کو دفن کرنے کے لیے آئے تو اس میت کے ساتھ 5-6 آدمی گھنگرو باندھ کے ناچنے کے لیے بھی آئے۔ ادھر میت قبر میں دفن ہو رہی ہے اور ادھر قبرستان میں قبروں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈانس ہو رہا۔ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وما أنزلنا على قومه من بعده إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون فاليوم لا سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني اے امت اسلام، اللہ نے تو بڑی عقل دی ہے ہمیں، اللہ نے تو بڑا صافی چشمہ دیا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، کیوں ہم نے اس سے منہ موڑ لیا؟ یہ ڈانس کنجروں کا کام تھا، یہ ڈانس، یہ ناچنا، یہ بے حیائی کا کام تھا۔ آج یہ اسلام کے نام پہ قبرستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آدھی آدھی پنڈلی پہ گھنگرو باندھ کے، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کرتا، ایک صحابی نے 1 سال بھر کے روزے رکھے، آپ نے یہ حدیث پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، 1 سال روزے رکھے، 1 سال تہجد کی نماز پڑھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا نہ رات کی رکعت قبول کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو جوان تھا اور جوانی کی وجہ سے میں نے یہ سارا عمل کیا تاکہ آخرت کا کوئی ذخیرہ اکٹھا کر لوں، کوئی بھی قبول نہیں ہوا۔ کہ کوئی روزہ، کوئی رکعت، کوئی تہجد، کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی، اور قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے تیرا یہ عمل محمد کی سنت سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت وہ لازم ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور اگر یہ سنت سے عمل خالی ہو، میرا اور آپ کا عمل نہیں، صحابی رسول کا عمل بھی سنت سے خالی ہوگا، وہ عمل ان کے لیے باعث اجر نہیں ہوگا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، جہاد کے سفر پہ ہیں، لشکر آپ کے ساتھیوں کا روزے سے ہے، آپ بھی روزے سے ہے۔ کوئی صحابہ مشورہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کسی وقت بھی دشمن سے جنگ ہو سکتی ہے، ہم سب روزے سے ہیں، افطار نہ کر لیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، دودھ کا پیالہ منگایا، پی لیا، اور یہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے، یعنی عصر کے بعد مغرب میں کتنا ٹائم رہ جاتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ صحابہ نے بھی افطار کر لیا۔ کچھ صحابہ نے سوچا کہ یہ تو مشورہ دیا گیا تھا کہ روزے میں حالت جنگ میں اگر معاملہ پیش آ گیا تو کمزوری ہوگی، ہم تو بہادر ہیں، طاقتور ہیں،
قوت والے ہیں، روزہ پورا بھی کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں، ہمارے اندر کمزوری نہیں آئے گی، یوں کرتے ہیں روزہ پورا کر لیتے ہیں تاکہ پورے روزے کا بھی ثواب مل جائے اور میدان جہاد میں بھی اچھی طرح لڑ لیں گے۔ انہوں نے افطار نہیں کیا۔ خبر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک افطار نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی، کوئی بات نہیں، ثواب ہی ہے، روزہ ہی ہے، پورا دن رکھیں گے، اچھی بات ہے۔ فرمایا سنو، جس نے مجھے افطار کرتا ہوا دیکھ کر افطاری نہیں کی، یہ نافرمان نافرمان نافرمان۔ سنت یہ ہے جو عمل پیارے حبیب نے کیا اس پہ عمل کیا جائے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ چیز ثابت نہیں، کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں بیکار ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے یہ زمین، یہ موت و حیات کا سسٹم بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ دیکھ لے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم آزمائیں لوگوں میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر عمل کرے، احسن عمل کرے۔ تیسری آیت سنیے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، بے شک ہم اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تینوں آیات میں ایک لفظ آپ نے سنا، دو لفظ، احسن عمل، بہتر عمل۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ احسن عمل کے بارے میں فرماتے ہیں، احسن عمل وہ ہے جو زیادہ خالص ہو اللہ کے لیے، زیادہ درست ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ احسن عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں، وہ مردود عمل ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی سبز چادروں میں لپیٹ لیں، اجی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، حرج کیا ہے، 9 محرم کو دودھ کی سبیل لگانے میں حرج کیا ہے، 15 شعبان کو رات کو جاگ کے صبح روزہ رکھنے میں حرج کیا؟ اگر سنت سے نہیں بھی ثابت تو حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہی ہے۔ پیارے بھائی، اگر یہ کام اچھا ہوتا تو محمد کریم چھپاتے تو نہ، بتا کر جاتے۔ میرے پیارے حبیب کی کسی صحیح حدیث سے کوئی عمل ثابت نہ ہو اور آپ کہیں کہ وہ اچھا ہے، دو میں سے ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا عمل یا تو نعوذ باللہ اللہ نے اتارا تھا، رسول اللہ نے چھپا لیا، آپ کو پتہ لگا اچھا ہے، نبی کو نہیں پتا تھا، یا یہ ہے کہ نبی کو پتا تھا بھول گئے، ہمیں نہیں بتایا، ہمارے مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، 11ویں شریف کا ختم دلوانا، گٹلیے سامنے رکھ کے آیت کریمہ پڑھنا بڑا ہی اچھا کام ہے، حدیث میں نہیں ہے، نبی بھول گئے یا نبی نے چھپایا، کیا کہو گے؟ اور جو یہ کہے کہ نبی نے چھپا لیا یا یہ کہے کہ نبی اللہ کی شریعت پہنچانے میں بھول گئے، وہ مسلمان ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہو وہ مسلمان نہیں ہے، نہ نبی نے چھپایا نہ نبی بھولے، پورا دین دے کر گئے، تو اس دین میں گٹھلیوں پہ آیت کریمہ نہیں ہے، 30 دن کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 40واں قل شبرات برسی نہیں ہے، تو پھر مان لیجئے یہ عمل اچھے نہیں ہے، اچھے ہوتے تو اچھوں کے سردار محمد بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل قبولیت کے لیے لازم ہے، نیکی اللہ کے ہاں اگر اس کا بدلہ لینا ہے، قبول کروانی ہے تو تلاش کرو اس میں سنت محمد الرسول اللہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
چوتھی شرط نیکی قبول کروانے کے لیے احسان. احسان کیا ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف خود کی. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت کرو گویا آپ اللہ کو اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایمان اس سٹیج پہ نہیں پہنچتا تو کم از کم یہ خیال تو کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں حج کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی کفالت کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یقین جانیے جب دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہماری نمازوں کی وہ حالت ہوگی جو اب ہے. ہماری نمازوں میں جتنی بے چینی, جتنی بے سکونی, جتنی حرکتیں, کوئی بالوں سے کھیل رہا, کوئی داڑھی سے کھیل رہا, کوئی مندیل سے کھیل رہا, کوئی موبائل ٹھیک کر رہا, کوئی استری ٹھیک کر رہا, کوئی رومال کی چونچ ٹھیک کر رہا, کسی کو سجدہ کرتے ہوئے اس نے بڑے خوبصورت ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے تو بیچارے کو فکر ہے کہ اتنی اوکھے کنگھی کر کے آیا تھا 15 منٹ لگا کے اب سجدہ کروں گا تو سارا ہی خراب ہو جائے گا. وہ اپنے ہاتھوں سے بال اٹھا کے پیشانی آگے رکھتا ہے کہ بالوں کی کنگھی خراب نہ ہو, نماز کا بڑے پہ غرق ہو جائے. جس کو یہ یقین ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہو جائے, یہ قوت, یہ دولت کائنات کی عظیم ترین دولت ہے. انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہونا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر گناہ کی طرف اس کا ہاتھ جائے گا. عمل کی قبولیت کے لازم ہے کہ ہم احسان کے مقام کو سمجھیں, اللہ کی عبادت کریں گویا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کم از کم ریکوائر ہے مجھ سے اور آپ سے. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, خوشخبری دیجئے محسنین کو. محسن جو احسان کے درجے کو سمجھتا ہے, احسان کے مقام کو سمجھتا ہے. دوسری آیت پہ غور کرے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا, جس نے اپنا سر اللہ کے لیے نگو کر دیا, جھکا دیا, اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑا نہیں. بات تو ٹھیک ہے جہیز لڑکی والوں کے ذمہ نہیں, گھر کا خرچ مرد کے ذمہ. اسی کوئی منگیا سی انہیں آپ پہ ہی دے چھڑیا, ہم نے کوئی مانگا تھا, وہ خود ہی دے گا. ٹرک بھر کے لے آئی, وہ ٹرک بھر کے لیے بیچاری اس لیے لائی, اگر نہ لاتی تو آپ کہ بھائی, آپ کی بھابییں, آپ کی والدہ, آپ کے والد, اللہ من رحم ربی, جو آتا پہلا سوال کڑی لے آئی کی سی, کیا لائی ہے یہ. اور ساس محترمہ نے بھی منہ بسور کے ننگی اٹھ کے آ گئی تھی, کچھ بھی نہیں لائی. اس مجبوری سے وہ ٹرک بھرتی ہے. جب مجھے اور آپ کو پتہ لگ گیا یہ اللہ کا حکم, یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی میراث ہے, یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں, پھر گردن جھک جائے, اللہ کے حکموں کے سامنے گردن نہ اکڑے. بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ لیکن بیڑا غرق کر دیتی ہے. جب ماں ناراض ہو, باپ ناراض ہو, قوم ناراض ہو, ملک ناراض ہو, سلطنتیں ناراض ہو, حکومتیں ناراض ہو, ساری دنیا ناراض ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو. اے کاش یہ یقین کی دولت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, یہ سوال اللہ ناراض نہ ہو. اس کو یہ مل گیا, دنیا کی ساری سونے چاندی کی دولتیں اس کے پاؤں کے لیے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. جس کو یہ دولت مل جائے اللہ ناراض نہ ہو. یہ دولت مسلمانوں سے چھینی ہوئی ہے. ابھی تو مسلمانوں کی فکر قوم کیا کہے گی, برادری کیا کہے گی, بھائی کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. کبھی یہ نہیں سوچا اللہ کیا کہے گا.
اللہ کے دربار میں کس منہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ سب سے پہلے ایمان کی یہ قوت کہنے والے کو عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو عطا فرمائے۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی گردن کو جھکائے، وَهُوَ مُحْسِن، احسان کی کیفیت کو جاننے والا، اس لذت کو پانے والا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے اس عمل کا اجر اس کے اللہ کے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو بطور شرط بیان کیا ہے، عمل کی قبولیت اور اجر دینے کے لیے شرط بیان کی ہے، وہ محسن ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرے ثواب کی امید پہ کرے۔ ایک نیکی ہے عبادت کے طور پہ کرنا، ایک نیکی ہے عادت کے طور پہ کرنا۔ اگر نیکی عادت کے طور پہ کی جا رہی ہے تو اس کی قیمت نہیں پڑنے والی، اور اگر نیکی بطور عبادت کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اس انسان کے پلڑے میں ہوگی اور اس کا وزن ہوگا۔ انسان عمل صالح اللہ سے اجر کی امید پہ کرے، اور احادیث نبویہ میں اس احتساب کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے، ایک روایت میں تراویح کا ذکر ہے، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، ایک روایت میں شب قدر کے قیام کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ بیان کیا کرتا ہے، ایمانا واحتسابا، مومن ہو اپنے اس عمل پر ثواب کی امید رکھے، دل کے اندر یہ لذت لے کے آئے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا مجھے اجر دے گا، اللہ راضی ہوگا مجھے ثواب دے گا، ثواب کی امید پہ وہ کام کرے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے اعمال پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھو، نیکی کرو تو اللہ سے یہ امید رکھو کہ اللہ تیرے حکم پہ یہ کام کیا ہے، امید کیا ہے، تو راضی ہو جائے گا، مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جس نے اپنے عمل پر اللہ سے اجر کی امید رکھی، اس کے عمل اور امید دونوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی کرو تو وہ نیک عمل اور ساتھ یہ امید ہو، عمرہ کر رہا ہوں اللہ قبول کرے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ قبول کرے گا۔ جب یہ امید ہو تو وہ نیک عمل بھی اور وہ ثواب کی امید بھی دونوں نیکی بنا کے آپ کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ اس پہ صبر کرے اور یہ امید رکھے کہ اس صبر کرنے پہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کسی سے اللہ اس کی پیاری چیز یعنی اس کی 2 آنکھیں وہ چھین لے اور وہ اس پہ صبر کرے، اجر کی امید رکھے، تو اللہ اس کا یہ عمل اس کے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو نیک اعمال کرے، اس پہ اللہ سے امید ہو کہ میرا یہ عمل اجر کا سبب بنے گا۔ چھٹی شرط نیکیوں کے قبول کروانے کے لیے انتہائی اہم یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو، وہ نیکی کرتے ہوئے اس کا دل اس سچائی کے جذبے سے بھرا ہوا ہو۔ صدق فی العمل کا معنی یہ ہے ارادے کا ایک ہونا، اور اخلاص کا معنی یہ ہے مراد کا ایک ہونا۔ لہذا صدق یہ ہے کہ صرف اور صرف وہی عمل مقصود ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کے دنیاوی امور یہ نفسانی خواہشات کا تعلق نہ ہو۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک شخص سیر کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، سیر کرنے جا رہا ہے، اب وہ سیر کو نام دے دیتا ہے کہ میں تو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میں تو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ نیت دونوں ہے، سیر بھی ہے اور ساتھ آپ نے ثواب کی امید سمجھ کے کہا کہ میں دعوت کا کام بھی کروں گا۔ آپ جو نیکی کریں اس میں نفسانی خواہش نہ ہو بلکہ خالص سچے ہو، دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو دعوت کے لیے،
کہیں پہ آپ کھانا کھانے، اچھی روٹی کھانے، کسی نے دعوت کی ہے، کوئی تکے، کوئی بوٹیاں، کوئی، اب جا کھانے کے لیے رہے ہیں اور دل میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو عمل میں سچے تو نہیں؟ آپ نے دینی مدرسہ کھولا ہے اور دل میں کیا ہے؟ مدرسہ کھولا ہے، اچھے لوگ جانتے ہیں، چندہ بھیجیں گے، چندہ آئے گا، مال آئے گا، چلو کوئی نہیں، ساتھ تبلیغ بھی ہوگی، دین کا کام بھی ہوگا، تو آپ اپنے عمل میں سچے نہیں ہیں۔ آپ نے وہ مدرسے کی بنیاد اللہ سے اجر لینے کے لیے سچائی کی بنیاد پہ نہیں رکھی، مقصد ساتھ کچھ اور ہے کہ اس طرح چندہ بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، مال بھی آئے گا۔ یہ سچائی نہیں ہے عمل میں، اور مالک کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اور آیت پہ غور کرے، هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ، یہ قیامت کی گھڑی، یہ قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے جب صادقین کو ان کے صدق کا فائدہ دیا جائے گا، جنہوں نے سچائی کے ساتھ نیک اعمال کیے اس کا اجر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان با جماعت نماز پڑھے، گھر میں یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ انسان جب اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ لا یرید الا الصلاۃ، وہ صرف نماز کی خواہش پہ جا رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس نماز کے ساتھ کوئی اور خواہش ساتھ نہیں ہے کہ وہاں اس مسجد میں جاتا ہوں، مدیر صاحب بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی وہی پڑھوں گا، میری واہ ہو جائے گی کہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے، کوئی اور خواہش نہیں ہے، صرف نماز کی نیت سے، وہ نیکی کی نیت سے نکلا ہے۔ اس حدیث میں لا یرید الا الصلاۃ سے مراد عمل کے اندر سچائی ہے، صدق ہے، کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے سچائی کی بنیاد پہ ہو، اس کے اندر نفسانی خواہشات کی ملاوٹ نہ ہو۔ جب انسان ایسے وہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ارضا سے روایت ہے، کونوا مع الصادقین کی تفسیر کے اندر صدیق اکبر کا قول ہے کہ تم مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ مہاجرین جب ہجرت کر کے اپنے دیار سے نکلے تھے تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے سچائی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ نکلے، کوئی اور نفسانی خواہش ان کے ساتھ نہیں تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضا، بیگم ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، مال ساتھ ہے، سسرال والے آئے، بیوی لے کر چلے گئے، میکے والے، رشتہ دار آئے، بیٹا لے کر چلے گئے، مکے والے آئے، مال لے کر چلے گئے۔ اب نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، تنے تنہا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور زبان حال سے کہا، اللہ کے نبی سب کچھ لٹا آیا، سب کچھ لٹا آیا۔ فرمایا اگر ایمان بچ گیا تو تیری کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی۔ یہ صادق تھے، یہ مہاجرین ہجرت کے موقع پہ انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ سچائی کی بنیاد پہ اور اس پہ خالص ایک اللہ کی رضا تھی۔ مالک کا فرمان سنیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جہاد کے میدان میں اگر بغیر لڑائی کے مال مل جاتا ہے، وہ مال کن کے لیے ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے للفقراء المہاجرین، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے نکال دیے گئے۔ وہ نکلے کیوں؟ ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کس کی تلاش میں نکلے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو، اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا۔ کوئی لالچ، کوئی نفسانی خواہشات ان کے ساتھ نہیں، خالص ایک اللہ کے لیے سچے دل کے ساتھ نکلے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے۔ یہی سچے لوگ ہیں، یہ صادقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔
صدق کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کمال عزم کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلے، ہر کوتاہی کا ازالہ کرے، رات کو بستر پہ لیٹے اپنا 24 گھنٹے کی ڈائری تیار کرے، آج کون کون سی غلطی مجھ سے ہوئی، خلاف شرع میں نے کون کون سا عمل کیا، اپنی کوتاہی کا ازالہ کرے، گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ طائب ہو، آئندہ زندگی کو اطاعت کے ساتھ آباد کرنے کی نیت کرے، اپنا حساب لگائے۔ یہ سچا ہے، یہ سچوں کے ساتھ شامل ہونے والا ہے۔ اور صدق کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا عہد نہ توڑے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنا اس کو اچھا نہ لگے۔ دین کے بارے میں میں کتنا سچا ہوں، میرے دوستوں کو دیکھ لیجیے، میں کن کے ساتھ رہ رہا ہوں، میری سوسائٹی کیسی ہے۔ اگر تو میرے دوست وہ بے دین ہیں، بے نماز ہیں، دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کا مطلب ہے میرا منہج صادقین کا منہج نہیں ہے۔ کہ جو بندہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، نہ انہیں نماز کی فکر، نہ انہیں روزے کی فکر، نہ انہیں یہ کہ میری زبان سے غیبتیں ہو رہی، میری زبان سے چغلیاں ہو رہی، میری زبان گالیاں بک رہی، وہ اللہ کی محبت سے دور ہونے والے لوگ، اور میں ان کے ساتھ سکون سے، آرام سے، بغیر ٹینشن کے، بغیر فکر کے، بغیر غم اور دکھ کے زندگی گزار رہا، اس کا مطلب ہے میری اپنی ایمان کی طاقت انتہائی کمزور ہو چکی ہے، وگرنہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ممکن نہیں۔ کسی حال میں بھی سنجیدگی اور محنت کو نہ چھوڑے۔ دنیاوی زندگی کی خواہش، دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش کیوں ہو؟ اللہ لمبی زندگی عطا فرما تاکہ تیری اتباع اور اطاعت کرتا رہو، تیری عبادت کرتا رہو، تیرے دین کے اوپر چلتا رہو۔ زندگی کی خواہش ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ زندگی لمبی ملے گی، اس میں 5 نمازیں ہوں گی، اس میں تہجد کی نماز کا اہتمام ہوگا، اس میں روزے رکھنے کا موقع ملے گا۔ زندگی کی خواہش صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقصود نہ ہو، بلکہ جب دنیا کی زندگی کی خواہش دل میں آئے تو اللہ کی عبادت کی نیت پہ اپنے آپ کو ہمیشہ ناقص سمجھے، ہمیشہ کمزور سمجھے، بڑی سے بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے آپ کو کم سمجھے، کیونکہ شیطان نیک آدمی کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ چھوٹی سی نیکی کروا کے اس کے غبارے میں ہوا بھر دیتا ہے اور اس کو پھر وہ سینہ چوڑا کر، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اندازہ کیجئے شیطان کس طرح جال بنتا ہے۔ جب دین کا ماجرا آتا ہے وہ نیچے دکھاتا ہے، جب دنیا کا معاملہ آتا ہے وہ اوپر دکھاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا، تو اتنا تو کرتا ہے نا، بڑا اچھا ہے تو۔ اور جب دنیا کی بات، ساری عمر موٹر سائیکل پہ ہی رہے گا، پڑوسی نے کار بھی لے لی ہے، کچھ تو کر، پاگل بے وقوف، کوئی نہیں، بینک سے لون ہی لے لے، سود ہے مولویوں کی نہ سننا، 6 سال میں اتر جائے گا، پھر توبہ کر لینا۔ جب دین کی بات آئے، تو کتنا اچھا جمعہ تو پڑھتا ہے، تیرا فلاں جو ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو بڑی خیر پہ ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ اور مومن جب دین کا معاملہ آتا ہے وہ اپنے سے آگے بڑھ جانے والوں کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ شکر کرتا ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے۔ مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، فلاں کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس جوتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قدم تو ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، بیچارے چل بھی نہیں سکتے، میں قدموں پہ چل تو رہا۔ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے تو ایمان کا پودا اس کے دل کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ 7ویں شرط، انسان جب عمل کرے اس کا عمل اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تذلل پہ مبنی ہو، عمل کر کے فن خانہ بنے کہ بڑا کام کر لیا جی، آج 1 لاکھ روپے اللہ کے نام پہ مسجد میں دے دیا، بڑا تیر مارا۔ اب وہ دوستوں کی مجلس کے اندر بہت حاتم تائی بن کے بیٹھا ہوا کہ جی پڑا چودھری صاحب نے کمال کر دیا۔ اپنا عمل کرے، نیک کام کرے، لیکن عاجزی، انکساری۔ اللہ اکبر، آپ نے درختوں کو نہیں دیکھا، آم کا بوٹا دیکھا ہے؟ آم کے پودے کو جب پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے یا سیدھا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، پھل لگتا ہے۔ سفیدے کو کبھی پھل لگا؟ سفیدے کا بوٹا دیکھا آپ نے؟ سیدھا
ٹونڈ مونڈ، کیوں؟ اس کو پھل ہی نہیں لگا، وہ اوپر ہی چڑھتا جا رہا ہے، اور جس کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اگر میں واقعی نیک عمل کر رہا ہوں اور اندر ایمان ہے، یہ مجھے جھکا دے گا، یہ مجھے اور بچھا دے گا۔ اللہ تیرا شکر تیرے دیے ہوئے مال سے کیا ہے، میری تو کچھ بھی نہیں، اللہ میں نے کر تو لیا، اب تو قبول کر لے۔ اس کو بچھائے گا، اس کو جھکائے گا، اس کے اندر نرمی پیدا کرے گا، عاجزی انکساری لائے گا، اور نفاق پھل نہیں لگا، قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچا، وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا اوپر چڑھتا ہے۔ میں بڑا کام کیتا تھانوں کی بڑا موجزہ، نماز پڑھ کے چھوڑے ہو گئے تسی، میں مسجد بنوائی ہے، میں نے رمضان میں مسجد میں سفیدی کروائی تھی، بڑی گندی تھی، پورا خرچ کروا کے میں نے اس میں پینٹ کروا دیا۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ کام تھوڑا کیا، میں نے پینٹ کروا دی، میں نے اے سی لگوا دیے، میں نے قالین بچھوا دیے۔ ارے بھائی خود گیا یا نہیں؟ اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، قالین کی ضرورت نہیں، اے سیوں کی ضرورت نہیں، مسجد میں پینٹ کروانے کی ضرورت نہیں۔ تیرا فائدہ اس میں ہے کہ تو پہلے آ کے اللہ کو تو منا، یہ کام تو بعد کے ہیں۔ جب بھی عمل کریں، نیک عمل کریں، اس میں عاجزی انکساری، اللہ کے سامنے جھکاؤ ہو، اور 8ویں شرط اس کا عمل اللہ کی محبت پر قائم ہو۔ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ نے اپنا سر سجدے میں خاک میں کیوں رکھا ہے؟ آپ کو اللہ سے پیار ہے، محبت ہے۔ عاجزی انکساری اور محبت جب ملتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے۔ یہ دونوں شرائط ضروری ہیں، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اور محبت پر مبنی نہ ہو وہ عبادت۔ اگر عمل میں محبت نہیں، اگر عمل میں عاجزی انکساری نہیں، تو وہ عمل عبادت قرار نہیں پائے گا۔ عبادت کا معنی ہی محبت، عاجزی انکساری، یہ عبادت کہلاتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک قرار دے کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اہل ایمان جن کے دل کے اندر نور توحید جگمگاتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں بڑے شدید، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کائنات میں ہر کسی کو ناراض کر لیں گے۔ ایسا عمل کرتے ہوئے ان کا دل گھبرائے گا، جس سے یہ ڈر ہو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا دل عاجزی انکساری اور محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ اب سوچئے جب نماز میں عاجزی اور انکساری ہوگی تو جتنی حرکتیں نماز میں کی جاتی ہیں یہ حرکتیں ہوں گی؟ نماز پڑھتے ہوئے کوئی رومال سے کھیل رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی خارش کر رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی گھڑی کے ٹائم دیکھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے مندیل نکال رہا ہے، 2 قدم آگے چل رہا ہے، 2 قدم پیچھے ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساری حرکتیں بھی ہو رہی ہیں، نماز پڑھنے بھی آیا ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں کہ اپنے موبائل کو ہی بند کر لے۔ یہ محبت ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جس کی آپ کے دل میں محبت ہو، پیار ہو، احترام ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے عاجزی انکساری ہو، اس سے ملاقات پہ جاؤ گے تو موبائل آن کر کے جاؤ گے، آف کر کے جاؤ گے؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ آپ کی ایک بادشاہ سے ملاقات ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ملاقات کا ٹائم ملا ہے، اس کے قصر میں پہنچنے سے پہلے موبائل یا تو کسی کو دے جاؤ گے، اگر کسی کو نہیں دو گے تو کم از کم اسے آف تو کر لو گے۔ وہ جی بادشاہ سلامت دے کول چل رہے ہیں، ایویں کسی نے بڈھی نہیں فون کر دیتا تو کنی بےزتی ہوئے گی میری۔ بادشاہ کہے گا تو مجھے ملنے کے لیے آیا تو 2 منٹ موبائل نہیں بند کر سکتا تھا، میری کتنی انسلٹ ہو جائے گی، میں موبائل پہلے ہی بند کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، سوچئے اللہ کے لیے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے جاتے ہیں، محبت کے ساتھ انکساری سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں،
اتنی بھی محبت نہیں ہمارے دل میں کہ ہم کم از کم اپنے جوال کو ہی آف کر سکیں، اپنے موبائل کو ہی بند کر سکیں۔ کوئی بے نماز آپ کو نماز کے ٹائم پہ فون نہیں کر سکتا، اور یہ توفیق تو کبھی ہوتی نہیں کہ اس سے پوچھ لیں نماز کے بعد کہ تجھے شرم نہیں آئی، کیا تو مسلمان نہیں ہے کہ نماز پڑھے؟ میں مسجد میں ہوں اور تو مجھے فون کر رہا ہے۔ بے حیائی کے ایسے ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ گندی فلموں کے گندے گانے وہ دوران نماز پوری مسجد میں گونجتے ہیں۔ یہ دل میں محبت ہے؟ اس دل میں اللہ کے لیے عاجزی ہے؟ زین العابدین رحمہ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا اتنا ڈر، اتنا خوف؟ کہا تمہیں کیا پتا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ شہنشاہ اعظم کے دربار میں کھڑا ہوں۔ کیا یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ ہم شہنشاہ اعظم کے دربار میں کھڑے ہیں؟ جب یہ احساس ہوتا ہے تو وہاں محبت آتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو اہل ایمان کی علامات کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ غَایَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ۔ رحمان کی عبادت یہ ہے کہ اس کے سامنے عابد کی بے انتہا انکساری ہو، عاجزی ہو اور غایت درجے کی محبت ظاہر ہو۔ یہی دو چیزیں عبادت کا محور ہیں۔ محبت ہو، عاجزی اور انکساری ہو، انہی پر عبادت کی چکی چلتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کے لیے غایت درجے کی ذلت اور انتہا درجے کی محبت کو لازم ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں انتہائی کمتر اور اس کا دل اللہ کی محبت میں خوب بھرا ہوا ہو، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے سامنے جھک جائے مگر اس کے دل، کوئی شخص کسی کے سامنے جھک جائے لیکن اس کا دل اس کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہو، کیا یہ عبادت ہوگی؟ یہ اس کا عابد ہوگا؟ یا اگر اس کے دل میں محبت ہے لیکن محبت کے باوجود وہ اس کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، یہ بھی عابد نہیں۔ عابد وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکے، عاجزی انکساری کا اظہار کرے لیکن اس کے دل میں رب کا پیار، اللہ کی محبت کا سمندر جوش مارتا ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں عبادت عبارت ہے اس عمل سے جو کمال درجے کی محبت، خضوع اور خوف کا جامع ہو، اللہ کا اس میں پیار بھی ہو، محبت بھی ہو اور رب کا ڈر بھی ہو، جہنم کا خوف ہو جو اللہ کے عذاب کی ایک کیفیت ہے، جنت کی طمع ہو جو مالک کے انعام کی ایک کیفیت ہے۔ ہر وہ آیت اور حدیث جس میں کسی عبادت کے ساتھ محبت، خشوع، خضوع، عاجزی کا تذکرہ ہو وہ اس عبادت میں ان کے شرط ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام کیا، ریشم پہننا حرام کیا، سرخ قالین بچھانے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے، فخریہ لباس پہننے، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے، بالوں کو حد سے زیادہ لمبا کرنے سے منع کیا۔ کیوں؟ سونا کیوں حرام کیا مرد کے لیے؟ ریشم کیوں حرام کیا مرد کے لیے؟ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا کیوں حرام کیا مرد کے لیے؟ یہ تمام چیزیں یہ عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت و انکساری کے منافی ہے۔ انسان اللہ کا عابد ہے، جب وہ یہ اعمال کرتا ہے تو اس میں فخر، تکبر کا معاملہ چھلکتا ہے، تو ایسا بندہ پھر عبودیت کے مقام پہ نہیں پہنچتا اور اس کے دل میں اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی۔ عمل کی بنیاد اللہ کی ملاقات اور آخرت کے خوف پر ہو، اور انسان اللہ کی کتاب سے جب اس کی آیات کو پڑھے تو اس سے متاثر ہو، اس کا دل نرم ہو۔ جو شخص اللہ کے خوف کے بغیر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں، بلکہ یہ عبادت ہی نہیں۔ صوفیوں کے ہاں آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصری کے بارے میں، بعض صوفیوں کا قول ہے کہ وہ کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔
یہ عبادت کا تصور رسول اللہ نے ہمیں نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو میدان جہاد میں فرمایا کرتے تھے اٹھو اللہ کی جنت کے لیے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے، 4 کھجوریں کھا لی یا 3 کھا لی، 4 ہاتھ میں تھی۔ پوچھا اللہ کے نبی میرے اور جنت میں کتنا فرق ہے؟ یہ مجھے کافر قتل کر دے بس اتنا ہی ہے؟ کہا ہاں اتنا ہی ہے، تو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو گیا جنت میں۔ کھجوروں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ساری کھجوریں کھاؤں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکا، کفار پہ پل پڑے، میدان جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب کفار نے آپ کو گھیر لیا، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے کافروں کو آج مجھ سے دور کر دے، جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ یہ سوچ اہل ایمان کی سوچ نہیں کہ نہ جنت کی طلب نہ جہنم کا ڈر۔ وہ عمل عبادت قرار پاتا ہے جس میں اللہ کا خوف شامل ہو۔ اللہ کی کتاب سے متاثر ہونے کا معنی یہ ہے انسان اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اتباع کرنے میں سعادت ہے اور اس کی مخالفت کرنے میں ہلاکت ہے۔ لہذا غیر اللہ سے متاثر ہو کر کوئی کام نہ کرے، بلکہ جو بھی نیک عمل کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، مالک کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ کام کرے، اس کو نیک عمل سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے مانے۔ کچھ لوگ نیک عمل کریں، مقصود یہ نہ ہو کہ اللہ راضی ہو یا یہ اللہ کا حکم ہے، ان کے معاشرے کا نظام ہے، ان کی پارٹی کے صدر نے کہہ دیا ہے، کسی فقہی امام کا فتویٰ آ گیا، اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا، اپنے معاشرتی رسم و رواج کی بنا پہ کر رہا، تو اس کا وہ عمل اگرچہ وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیک نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرمائیے کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے، ان کی کوششیں، ان کی نیکییں دنیا میں برباد ہو گئی، حالانکہ ان کے دل میں کیا تھا کہ ہم تو نیک کام کر رہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ اب بھلے وہ نیک کام کرتے رہے، اس کو یہ یقین ہی نہیں کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ لہذا ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ہم قیامت کے دن ان کے عملوں کے لیے کوئی ترازو وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے اعمال 2 وجوہات کی بنا پر برباد ہوئے، اللہ کی آیات سے متاثر نہ ہونا اور آخرت کا خوف دل میں نہ رکھنا۔ یہ آیت ان دونوں عملوں کے شرط ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔